میں سب سے پہلے جو آج حلف لے لیا ممبر قومی اسمبلی ہے نو منتخب، اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اس کی پارٹی اور الائی سب کو۔ اور جس طرح بلاول صاحب نے بات کی کہ وہی جو پہلے 60,000 کی ڈیفرنس سے جیتا تھا، تو وہی شخص 60,000 ڈیفرنس سے ہار بھی گیا وہی سیٹ۔ یا بات ہوئی اس سائڈ سے کہ بات وہی حکومت دوسری تھی اور اس میں دھاندلی ہوئی، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ بھی ذرا سوچیں، جو میں نے بھی تقاریر سوچی، کیا باجوڑ میں کس کی حکومت تھی؟ وہی سیٹ جو آپ نے 20,000 لیڈ سے جیتی، اسی طرح ضمنی الیکشن میں آپ کے ضمانت ضبط ہو گئے، تو یہ بات نہ کریں، وہی تو آپ کے لوگ تھے، آپ کی گورنمنٹ تھی، اور یہ جو حالات ضرور چینج ہوں گے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں جو پارلیمنٹ میں واقع ہوا ہے، سب نے اس کو کنڈیم بھی کیا، اور میں بھی بحیثیت پارلیمنٹیرین سارے کوئی اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ اور ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب نے جو رول ادا کیا، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کو داد دیتا ہوں کہ اس نے ماضی سے ہٹ کے کہ ماضی میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کتنے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، کس نے کیا کیا، سب کو بالائے طاق رکھ کر مگر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے آواز بلند کر دی، واقعی قابل تحسین ہے۔ جناب، میں یہ بات ہوئی، میں اصل بات پر آؤں گا آخر میں، کیا اچھا ہوتا جو تقاریر ہم سنتے اس پر عمل بھی کر دیتے۔ میں ایک اپنے بھائی عمر ایوب صاحب میرا برخوردار، اور میں کہتا ہوں کہ ایک بھائیوں کی طرح ہم رہے، ایک گورنمنٹ میں رہے، ایک پارٹی میں رہے، اور اس زمانے میں اس کی والدہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ MNA تھی، اور اس کا والد صاحب ہمارے پارٹی کا لیڈر تھا۔ اس نے میرا نام تجویز کیا صوبائی صدر کے لیے، مگر یہ بار بار اس نے 3 دفعہ کہہ دیا، آج پھر کہہ دیا کہ اگر کوئی اس سائڈ سے بات کرتے ہے کہ آپ نے پارٹی تبدیل کی، تو یہ فوراً میرا نام لیتا ہے کہ جو امیر مقام نے تبدیل کی۔ آج پھر بھی یہ بات کی، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ عمر صاحب، بات اصل میرے آپ کا ساتھ رشتہ، اگر آپ کی والدہ کی فوتگی ہوئی، میں وہی اسی دن آپ کے گھر میں موجود رہا، اگر آپ کے والد صاحب کا ہو گیا تو میں باہر سے آ کر آپ کے پاس آ گیا، وہ بات ہے اپنی جگہ۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مشرف صاحب کی دور میں اس کے ساتھ تھا اور اس نے ہمیں عزت دی، مگر میرے اور آپ میں یہ ڈفرنس ضرور ہے، یہ ساری ایوان موجود ہے کہ میں نے کبھی اس کے بارے نہ اس کو گالیاں دی، نہ اس کے بارے کوئی نیگیٹو بات کی، اور جب بات وہ میرے گھر آئے سوات میں نے اس کی اپنی پارٹی، اس طرح نہیں کہ میں کوئی گورنمنٹ میں گیا، میں اس ٹائم میں فیڈرل منسٹر تھا، 2011-12 کی بات ہے، میں نے وہی وزارت چھوڑ کر اور PMLN میں آیا، اور نواز شریف صاحب کو اپنے گھر میں چودھری نثار صاحب گوائے، میں نے کہا وہی سے ہمیں جلسے میں جانا تھا، یہ تاریخی بات ہے، میں نے کہا نواز شریف صاحب اس طرح نہ ہو، میں اکثر آپ سے سنتا ہوں آپ سٹارٹ مشرف صاحب سے لیتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو نیچے لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو اس نے مجھے کہا امیر مقام آپ کے نمبر اور بڑھ گئے اور میں بات نہیں کروں گا۔ میں وہی شخص ہوں، وہی بات کی، اگر مشرف صاحب کی فوتگی ہوئی کراچی میں فیڈرل منسٹر تھا، اسی ٹائم بھی سب نے مجھے منع کیا اگر آپ وہی جاتے تو آپ کو پارٹی سے نکالے گا۔ میں نے کہا اگر مجھے پارٹی سے نکالتے، جو بھی بات ہو، مگر اس کے جنازے میں جاؤں گا، اور وہی جا کر موجود رہا۔ آپ سے یہ ڈفرنس ہے کہ آپ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے، آپ کا والد صاحب رہا، تو آپ کو کیا نہیں دیا؟ آپ کا والد صاحب اس کا اسپیکر رہا، آپ اس کے یا حصہ رہے اس کی پارٹی کا، تو آپ کو اس اپنے محسنوں کے بارے میں پھر چور ڈاکو کہنا اور اس طرح بات کرنا زیب نہیں دیتا ہے۔ جو جس کے ساتھ رہے، جو ٹائم گزارے، تو اس کی وہی بات نہیں کر لینے چاہیے۔ میں زیادہ اس میں وکٹمائزیشن کی بات ہوئی، میری بات آپ کو میں بہت عرصہ بات بول رہا ہوں، اور وہ KP سے سارے لوگ بولتے، میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، وکٹمائزیشن کی بات ہوئی، اور یہ کہا کہ یہاں زیادتی ہو رہی، تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا سب کے سامنے، یہ جو ہمارا بقایا بھائی ہے پنجاب سے بلانگ کرتے، اس کی وکٹمائزیشن 3.5 سال ہوئی، اور میرے تو وہی 2013 سے لے کر آج تک ہو رہی ہے، اور ہم ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑے رہے۔ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں دیکھی، کتنے مقدمات تھے کہ میرے خلاف نہیں بنے،
نیب اپنی طرف 20-30 کیسز FIA اپنی طرف, اس کی اینٹی کرپشن اپنی طرف اور دوسرے اپنی طرف, مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم نے سب کو فیس کیا اور اس کا مقابلہ کیا. اس طرح کئی چیزیں میں اس میں اگر جاتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی, مگر میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات نیشنل ایشو وہ اپنی جگہ وہ ہم نے فیس کیا, پھر بھی فیس کریں گے. جس طرح میرے بھائی نے اسی دن بات کی وہ اپنی جگہ رہنے دیں. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے KPK میں, مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. KPK میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, آپ بھی KPK سے تعلق رکھتے. وہی کیا کچھ ہو رہا ہے ملک کے خلاف, وہی کیا کچھ ہو رہا ہے, وہی کیا لوٹ مار ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا ہوں اس نے آڈٹ رپورٹ اور یہ نکال دی, میں نے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھے, آڈٹ رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے PTI کے لوگوں سے پوچھے کہ وہی گواہی دے رہا ہے کہ وہی کیا لوٹ مار لگا ہوا ہے, وہی کس طرح کرپشن ہو رہی ہے. اگر آپ گندم کی سکینڈل لے لیں تو سب کے سامنے ہے کہ اس میں کتنی اربوں روپے کی لوٹ مار ہوئی. اگر آپ فارس کی سکینڈل لے لیں کہ اس طرح ونڈ فال کے نام سے کتنی کٹائی ہوئی. اگر آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کا کیس لے لیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک, کمشنر سے لے کر نیچے تک, سیکٹری سے لے کر نیچے تک, کس کس پوسٹ کا کیا ریٹ ہے اور کس طرح وہی پوسٹنگ ہوتی ہے اور ٹرانسفر ہوتی ہے. تو آپ کا بھی صوبہ ہے, یہ تو اب ہماری ضرورت نہیں کہ ہم گواہی دے رہے. آپ کے اپنے لوگوں نے کہا, مگر جن لوگوں نے آپ کی پارٹی میں بولا ان بیچاروں کا کیا حشر ہوا. ان بیچاروں کی ماضی بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں باہر چلے گئے کہ ان کا آپ نے کیا حشر کر دیا ہے. جنہوں نے سچ بولنے کی جرت کی اور بات کی ان کو عہدوں سے بھی فارغ کر دیے. اور دوسرا جو آپ بات کرتے, مگر سب سے بڑی بات وہ تو اس کی وہی کرپشن. اصل بات ابھی ملک کی ہے, میری بات ابھی سب کو ان کو بھی سننا ہوگا. یہ ملک ہم سب کا ہے, بات ہے پاکستان کی. جس طرح اس نے ابھی سٹارٹ لیا اسی دن جس طرح سپیچ کی اور پھر اگلے روز جس طرح باتیں وہ کر رہے, اور جس طرح بات کی کہ میں خود افغانستان سے بات کروں گا, میں خود TTP سے بات کروں گا, میں خود دہشت گردوں سے بات کروں گا. اگر آپ نے ماضی میں کی بات کی, جو ثمرات ہمیں ملے ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا ثمرات ملے. کہ اگر آپ دہشت گردوں سے بات کرتے, آپ کہتے کہ میں TTP سے بات کرتا ہوں, میں طالبان کی گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں, تو آپ ہے کون اور کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال یہ کہ کس مقصد کے لیے آپ بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ فیڈریشن کو مان ہی نہیں رہے, اس کو چیلنج کر رہے ہیں. کل سندھ والے کہیں گے کہ ہم خود بات کریں گے, بلوچستان والے کہیں گے کہ ہم خود بات کریں گے, تو فیڈریشن کدھر سے رہ گیا؟ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہی بات اگر آپ کی اپنے یہ ابھی کہہ دیا, تقریر کر دی کہ ہم سارے گنڈاپور کے ساتھ ہیں, چیف منسٹر کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ ہے کہ جس کے اپنے ضلع میں امن نہیں ہے, اس کے ضلع میں لوگ شام کے بعد نکل ہی نہیں سکتے, تو اس کس منہ سے بات کرتے؟ اپنے ان باتوں کو چھپانے کے لیے کبھی اداروں پر حملے کر رہے, جس طرح خواجہ آصف صاحب سے بات کی رات کو نہیں دن کو, کہ اس کی لوگوں کی توجہ اس کے سامنے نہ آ جائے. تو یہ بہت گہری سوچ کی بات ہے کہ وہ کیا تاریخ شروع کی. ابھی تاریخ جناب اسپیکر یہاں تک پہنچ گئی کہ پولیس کو بھی اتنے اپنے لوگ اندر کیے جس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کیے کہ آپ بھی اسٹرائک کریں. ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھے کہ پولیس بھی اسٹرائک پر ہے, اداروں کے خلاف اسٹرائک پر ہے. تو کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں اس ملک کو اور اس پاکستان کو؟ تو میری اصل بات, سب سے خطرناک بات جو ہے, اور یہ پختونوں کا کیا پکچر آپ پیش کر رہے ہیں, دہشت گردوں کی پکچر پیش کر رہے ہیں, اور اس طرح فحاشی سے بات کر آپ کر رہے ہیں. اس میں صرف آپ پختون نہیں, ٹھیک ہے آپ کو ووٹ مل گیا, پاپولر ووٹ جو لوگوں نے دے دیا, مگر اس میں اور بھی بہت لوگ ہیں اور پختون میری طرح بھی ہے کہ میں نے 7 دفعہ موت دیکھی ہے, 4 سوئسائڈ اٹیک مجھ پر ہوئے, مگر میں ڈٹ کر میری اپنی بھائی کی شہادت دیکھی ہے دوسرے, مگر سچ بولا ہے اور سچ انشاءاللہ تعالیٰ بولتے رہیں گے. تو آپ یہ پکچر وہی کا پیش نہ کریں کہ آپ سب کا یہ سوچے. دوسری طرف آپ جو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بہن اور ماں اس کا کوئی احترام آپ کے کاتے میں نہیں ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اس طرح جذبات میں پاپولر تقریر کرنے کے لیے
جو اس دن ہماری لیڈر کی بیٹی اور خود بھی لیڈر ہے چیف منسٹر پنجاب کی، آپ نے جس طرح بات کی، آپ ہے کون؟ آپ ہمارے لاشوں سے گزر کر اٹک کو کراس کریں گے اور وہی جائیں گے پنجاب اور مریم نواز کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے پاپولر پالیٹکس کے لیے اور عوام میں اس طرح چیز حاصل کرنے کے لیے اس طرح زبان استعمال نہیں کر لینا چاہیے، اور اس کے وہ رک نہیں گئے، وہی نہیں رکی، اس کی ابھی سارے ایم پی ایز جو یہ بات کرتے ہیں، یہ سارے بولتے ہیں، ہم ان کو غور سے سنتے ہیں، وہی تو کسی کو جرأت نہیں، سارے اٹھتے اور نعرے لگاتے۔ اور اسی دن ہماری ایک خاتون رکن اسمبلی پر کس طرح گلی میں اپنے گھنڈوں کو لا کر اور اس پر کس طرح بوتلوں سے اور ٹیشو پیپر سے اور کیا کیا چیز سے ان کے یہ برمار کی، یہ کس طرح جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ان کی تو اپنی ڈکشنری میں ہے نہیں جمہوریت، ان کی پارٹی میں ہے نہیں جمہوریت، اور دوسرے سے وہی بات کرتے ہیں۔ مگر میری آج بات کرنے کا وہی، اگر کے پی کے میں امن پیس کے لیے ہم نے اپنے جانے دیے، قربانیاں دیے، اس کو ہم اس طرح سبوتاج نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، مگر یہ میسج دینا کہ آپ کی خاکی وردی سے کس کیمپین پر چل رہے ہو، انہیں نفرت ہو جائے لوگوں کی کہ کوئی بات نہ کر سکے، کس کی آپ خدمت کر رہی ہے اور کس کی ایجنٹی کر رہے، تو یہ بات یہ ہوئی۔ ہم نے ہر مشکل میں دیکھا ہے، یہ خاکی وردی والے اگر ہم پر زلزلے ہے یہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کی سیلاب ہے پھر آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کی دہشت گردی ہے آپ کے ساتھ کھڑے رہے، تو آپ کے ساتھ دوسرا آپشن کیا ہے؟ مجھے اس کی چیف منسٹر سے سوال ہے کہ آپ یہ کوئی آپشن دے رہے، کوئی سلوشن دے رہے کے پی کے مسائل کی، کہ آپ کے ساتھ کیا آپشن ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، یا کس طرح عمل لائیں گے، کس طرح پیس لائیں گے؟ وہ چیز تو آپ کے ساتھ ہے نہیں، بغیر گالم گلوچ کے اور دوسروں کو تانے دینے کے آپ اپنا کوئی پیش کریں۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی کارکردگی ایک تقریر میں پیش کریں، ایک جلسے میں پیش کریں کہ میں نے صوبے کے عوام کو ہی دیے، تو آپ کے ساتھ ہے نہیں، خالی ذہن اور خالی وہ اس طرح آ کر اور نعرے لگا کر اور بڑھ کے مار کر بات کر دیتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ میرے نہیں، یہ صوبہ ان کا بھی ہے یا جو بیٹے اور میرا بھی ہے، ان کا جو حال ہو رہا ہے دل سے ان کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے، تو ان کو بھی اس پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر لینا چاہیے، صوبے کی مفاد میں بات بھی کر لینا چاہیے۔ ہمارا سب سے سپریم وہی امن ہونا چاہیے۔ اگر امن کا یہ حال ہو، خود بگاڑنے لگے، خود لوگوں کو اس طرح موبلائز کرنے لگے، تو پھر اس صوبے کا کیا بنے گا اور ملک کا کیا بنے گا؟ بہت مہربانی۔